السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مضمون شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹاپک ہے میری پسندیدہ شخصیت. تو چلیے ہم اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو سب سے پہلا جو کام ہے آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک, ڈبل لائن ڈرا کر لیں اگر تو زیادہ بہتر رہے گا, پریزنٹیبل کام لگے گا, اچھا لگے گا. تو یہ لیجئے لائنز کو ڈرا کر لیتے ہیں. The next thing you do is you write the heading. اوکے, یہ والی جو لائن ہے ہیڈنگس ہمیشہ اس کے اوپر ہی آتی ہیں. ٹھیک, تو ہم لکھ لیتے ہیں. ہم لکھ کیا رہے ہیں, ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا, دیٹ از مضمون. اوکے, alright. I'm sorry I forgot to write the date. So date today is 7/9/2021. اصول ہے یہ ہر کام کا کہ اگر آپ اردو کا کام کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ ڈیٹ بھی اردو میں ہی ڈالیں, تو زیادہ پریزنٹیبل اور اچھا کام لگے گا. اب ہم ڈال دیتے ہیں ہیڈنگ یہاں پر اپنے ٹاپک کی, جس ٹاپک پہ ہمارا مضمون ہے, وچ از میری پسندیدہ شخصیت. آلرائٹ, چاہے تو تھوڑا سا آپ کلرنگ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے سائڈس پہ. زیادہ کچھ نہیں, گولا گنڈا نہیں تیار کرنا ہے آپ کو, جسٹ آپ کو اتنا بنانا ہے اچھا کہ بس دیکھنے میں اچھا لگے. بالکل ہی طرح طرح کے کلرز یا مارکرز آپ یوز نہ کریں تو بہتر ہے اگر آپ بڑی اسٹینڈرڈ کے کلاس کے بچے ہیں تو. سو آئی ہیو جسٹ فار کہ اچھا دکھے اس لیے میں نے تھوڑا سا کلر سے اس کے اندر ایڈیشن کیا ہے پریزنٹیبل بنانے کے لیے. اچھا, اب مضمون شروع کرنے سے پہلے نا ایک بات کو آپ اپنے دھیان میں رکھیں کہ اب اس میں آپ کو 3 چیزیں بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے, 3 things ہیں دیٹ یو ہیو ٹو ریممبر, وچ از ایک تو یہ کہ آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہے دیٹ شوڈ بی یور انٹروڈکٹری پیراگراف. وہ آپ کا انٹروڈکشن ہوگا, تعارف ہوگا. چاہے تو آپ ہیڈنگ ڈال کر تعارف کر لیں, چاہے تو آپ ویسے ہی لکھ لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, لیکن آپ کا جو اوپننگ پیراگراف ہے, جو آپ کا شروع کرنے والا پیراگراف ہے, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ ایگزامینر جب آپ کی کاپی چیک کرتا ہے تو وہ جسٹ آپ کا شروع کا پیراگراف اور لاسٹ کا پیراگراف دیکھتا ہے چیکنگ کے ٹائم کے اوپر. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا اوپننگ پیراگراف بہت بہترین ہو. ٹھیک, یہ مضمون لکھنے کا ایک پہلا رول ہے. پھر بیچ میں جو آپ کا ڈیٹیل پیراگراف ہے, بیچ میں جو آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے وہ ڈیٹیل پیراگراف ہونا چاہیے. اس میں آپ ساری کی ساری جتنی بھی ڈسکشنز ہیں وہ آپ اپنے سیکنڈ پیراگراف میں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ پیراگراف 2 پیراگرافس کا بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کو سپلٹ کر سکتے ہو, 3 میں بھی سپلٹ کر سکتے ہو. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے لاسٹ پیراگراف پہ. لاسٹ پیراگراف آپ کا کیا ہونا چاہیے, کنکلوژن پیراگراف ہونا چاہیے, حرف آخر ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, اس کے اندر آپ نے جو بھی لکھا ہے آپ اس کا سینٹرل آئیڈیا دیں گے. مینس کہ جو لاسٹ کا بالکل پیراگراف ہے, کنکلوژن پیراگراف جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, اس کے اندر بالکل اردو کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا کوئی اوپینین شیئر کرتے ہیں, آپ اپنے کوئی آخری الفاظ یوز کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, آپ اپنے جو جتنا بھی کچھ آپ نے لکھا ہوتا ہے آپ اس کا سینٹرل آئیڈیا دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آلرائٹ, آلرائٹ. سو اب میں اپنا جو ہے وہ پیراگراف اوپن کرنے جا رہی ہوں. تو ہماری جو پسندیدہ شخصیت پر میں جو لکھ رہی ہوں مضمون وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں. میری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طریقہ ہے میرا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا. آپ چاہیں تو کمپلیٹلی پوری لائن میں لکھ سکتے ہیں. قریش کے قبیلے میں مکہ مکرمہ میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے. کوشش کیجئے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں اردو میں تو اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ بھی آپ اردو میں ہی لکھیں. سوری، مجھ سے یہاں پر ایک مسٹیک ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو کٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا آپ کی پیدائش سے قبل ہی انتقال ہو گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ آمینہ بی بی کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ نے کی. تو یہاں پر ہمارا اوپننگ پیراگراف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم نیکسٹ پیراگراف شروع کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ 2 to 3 فنگرز کا ڈسٹینس دے کر نیکسٹ پیراگراف شروع کریں گے لائن سے. تو نیکسٹ جو میں نے پیراگراف شروع کیا ہے اب یہ ڈیٹیل پیراگراف ہے. اس میں ہم ساری ان کی ڈیٹیل کی باتیں کریں گے، ان کے بارے میں جتنی بھی ہیں وہ ساری ہم ڈسکشنز کریں گے ڈیٹیل میں. تو یہاں پر جو سیکنڈ پیراگراف جو کہ ڈیٹیل پیراگراف ہے اس میں نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایماندار اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اکثر انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. رائٹ، سو اب جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف ہم نیکسٹ پیج سے شروع کر رہے ہیں. وہی سیکوینس رہے گا، تھوڑی سی اسپیس چھوڑ کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیکنڈ پیراگراف جو ڈیٹیل ہے اسی کا ہی سب پیراگراف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی زندگی وہیں گزاری، مگر لوگوں کی
مسلسل زیادتیوں، ظلم اور اذیت کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو جہالت یہاں پر میرا کیمرہ شوٹ کرنا بند کر دیا تھا اس نے، تو یہاں سے میں پڑھ لیتی ہوں۔ جہالت، گمراہی اور بدی کی راہ سے نکال کر علم کی روشنی سے روشناس کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زندگی گزارنے کا اصل مقصد بتایا۔ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات سکھایا۔ ہمیشہ سچائی اور اچھائی کا ساتھ دیا۔ ساری زندگی حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ ساری زندگی لوگوں کی بھلائی، اچھائی اور دین کی راہ میں وقف کر دی۔ یہاں پر ہمارا جو ڈیٹیل پیراگراف ہے، جو ڈسکشن والا پیراگراف ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر لکھیں گے کنکلوژن پیراگراف، اپنے آخری الفاظ۔ تو یہاں پر میں لکھ رہی ہوں بالکل لاسٹ پیرا، بالکل سیکوینس وہی رہے گا جو پہلے پیراگرافس کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین شخصیت ہیں۔ بالکل آپ ہمارے لیے بہترین شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیے، آپ قرآن مجید میں ان کے بارے میں پڑھیے، تو ان کے جیسی پرسنالٹی آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی، جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں، بالکل کوئی مثال نہیں ہے ان کی کسی بھی چیز کی کوئی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ بالکل لاجواب تھے۔ وہ ان کی تعریف میں ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں، لیکن ان کی تعریف نہ ختم ہو۔ تو یہاں پر میں نے ایک جو ہے وہ ایک شعر ان کے لیے لکھا ہے کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔